بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کون سا قصہ ہم نے سننا ہے؟ سبحان اللہ، ایک ایسا قصہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کے نبی کا ایک معجزہ بھی ہے، اس قوم کی بربادی کا واقعہ بھی ہے، اور ایک عجیب و غریب کشتی کی بھی بات۔ جی ہاں، آپ پہنچ گئے ہوں گے۔ آج بات ہوگی حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کی۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 برس اپنی قوم کو خدا کا پیغام سناتے رہے، مگر ان کی بدنصیب قوم ایمان نہیں لائی، بلکہ طرح طرح سے آپ کی تحقیر و تذلیل کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور قسم قسم کی اذیتوں اور تکلیفوں سے آپ کو ستایا جاتا رہا، یہاں تک کہ کئی بار ان ظالموں نے آپ کو اس قدر زد و کوب کیا کہ آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا، مگر آپ پھر مکان سے نکل کر دین کی تبلیغ فرمانے لگے۔ اسی طرح بار بار آپ کا گلا گھونٹتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا دم گھٹنے لگا اور آپ بے ہوش ہو جاتے، مگر ان تکلیفوں اور مصیبتوں پر بھی آپ یہی دعا فرمایا کرتے کہ اے میرے پروردگار، تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ مجھ کو نہیں جانتے ہیں۔ اور قوم کا حال یہ تھا کہ ہر بوڑھا باپ اپنے بچوں کو یہ وصیت کر کے مرتا تھا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ بہت پرانے پاگل ہیں، اس لیے ان کی بات کو کوئی نہ سنے، نہ ان کی باتوں پر دھیان دے۔ یہاں تک کہ ایک دن یہ وحی نازل ہو گئی کہ اے نوح، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا اور دوسرے لوگ کبھی ہرگز ایمان نہیں لائیں۔ اس کے بعد آپ اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے، اور آپ نے اس قوم کی ہلاکت کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں، چنانچہ 100 برس میں آپ کے لگائے ہوئے ساگوان کے درخت تیار ہو گئے، یعنی پہلے آپ نے اس کشتی کو بنانے کے لیے باقاعدہ درخت اگائے، اور وہ 100 برس کے بعد تیار ہوئے، اور آپ نے ان درختوں کی لکڑیوں سے ایک کشتی بنائی۔ کشتی کتنی بڑی تھی؟ 80 گز لمبی، 50 گز چوڑی تھی۔ اس میں 3 درجے تھے، نچلے طبقے میں درندے، پرندے اور حشرات الارض وغیرہ، درمیانی طبقے میں چوپائے وغیرہ جانوروں کے لیے، اور بالائی طبقے میں خود اور مومنین کے لیے جگہ بنائی۔ اس طرح یہ شاندار کشتی آپ نے بنائی، اور 100 برس کی مدت میں یہ تاریخی کشتی بن کر تیار ہوئی، جو آپ کی اور مومنوں کی محنت اور کاریگری کا ثمرہ تھی، جنہوں نے بے پناہ محنت کر کے یہ کشتی بنائی۔ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی تھی۔ کوئی کہتا، اے نوح، کیا تم اب بڑھے ہی بن گئے ہو، یعنی اب لکڑی کا کام کرنے لگے ہو، حالانکہ پہلے تو تم کہا کرتے تھے کہ میں خدا کا نبی ہوں۔ کوئی کہتا، اے نوح، اس خشک زمین میں تم کشتی کیوں بنا رہے ہو، یعنی وہاں پانی نہیں تھا، اور اتنی بڑی کشتی بنائی جا رہی ہے، کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ معاذ اللہ، غرض طرح طرح کا تمسخر، استہزاء کرتے اور قسم قسم کی تانے بازیاں اور بد زبانیاں کرتے رہتے، اور آپ ان کے جواب میں یہی فرماتے تھے کہ آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو، لیکن مت گھبراؤ، جب خدا کا عذاب بصورت طوفان آ جائے گا۔ جب طوفان آ گیا تو آپ نے کشتی میں درندوں، چرندوں اور پرندوں اور قسم قسم کے حشرات و ارض کا ایک ایک جوڑا نر اور مادہ سوار کرا دیا، خود آپ اور آپ کے تینوں فرزند، یعنی حام، سام اور یافت، اور ان تینوں کی بیویاں، اور آپ کی مومنہ بیوی، اور 72 مومنین مرد و عورت، یعنی کل 80 انسان اس کشتی میں سوار ہو گئے، اور آپ کی ایک بیوی وائلہ تھی جو کافرہ تھی، اور آپ کا ایک لڑکا جس کا نام کنعان تھا۔ یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ روایت ہے کہ جب سانپ اور بچھو کشتی میں سوار ہونے لگے تو آپ نے ان دونوں کو روک دیا، تو ان دونوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہم دونوں کو سوار کر لیجئے، ہم عہد کرتے ہیں کہ جو شخص سلام علی نوح فی العالمین پڑھ لے گا، ہم دونوں اس کو ضرر نہیں پہنچائیں گے۔ تو آپ نے ان دونوں کو بھی کشتی میں بٹھا لیا۔ طوفان میں کشتی والوں کے سوا ساری قوم اور کل مخلوق غرق ہو کر ہلاک ہو گئی، اور آپ کی کشتی جودی پہاڑی پر جا کر ٹھہر گئی۔ اور طوفان ختم ہونے کے بعد آپ مع کشتی والوں کے زمین پر اتر پڑے، اور آپ کی نسل میں بے پناہ برکت ہوئی کہ آپ کی اولاد تمام روئے زمین میں پھیل کر آباد ہو گئی، اسی لیے آپ کا لقب آدم ثانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کو کن مبارک الفاظوں میں بیان کیا؟ آئیے تلاوت قرآن اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ
قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. اور نوح کی طرف وہی بھیجی گئی کہ تمہاری قوم میں سے مسلمان ہو جانے والوں کے علاوہ کوئی اور اب مسلمان نہیں ہوگا، تو تم اس پر غم نہ کھاؤ جو یہ کر رہے ہیں، اور ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ، اور اب ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، بے شک انہیں ضرور غرق کیا جائے گا. اور نوح کشتی بناتے رہے، اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جب کبھی کوئی ان کے پاس سے گزرتا تو ان کا مذاق اڑاتا. نوح نے فرمایا اگر تم ہمارے اوپر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم بھی تم پر ایسے ہی ہنسیں گے جیسے تم ہنستے ہو، تو ان قریب تمہیں پتا چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل و رسوا کر دے گا، اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب اترتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یوں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 200 برس پہلے ہی بذریعہ وحی مطلع کر دیا تھا کہ آپ کی قوم طوفان میں غرق کر دی جائے گی، مگر طوفان آنے کی نشانی یہ مقرر فرما دی تھی کہ آپ کے گھر کے تنور سے پانی ابلنا شروع ہوگا. چنانچہ پتھر کے اس تنور سے ایک دن صبح کے وقت پانی ابلنا شروع ہو گیا، اور آپ نے کشتی پر جانور اور انسانوں کو سوار کرنا شروع کر دیا. پھر زوردار بارش ہونے لگی جو مسلسل 40 دن اور 40 رات موسلا دھار برستی رہی، اور زمین بھی جا بجا شک ہو گئی، پانی کے چشمے پھوٹ کر بہنے لگے. اس طرح بارش اور زمین سے نکلنے والے پانیوں سے ایسا طوفان آ گیا کہ 40 گز اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں بھی ڈوب گئیں. یہ کیسا طوفان تھا؟ یہ کسی سمندر کے ذریعے نہیں بلکہ بارش اور زمین سے نکلنے والے پانی سے آیا. قرآن مجید اس بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ تلاوت قرآن اور اس کا ترجمہ. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابلنے لگا تو ہم نے فرمایا ہر جنس میں سے نر اور مادہ کا ایک جوڑا، اور جن پر عذاب کی بات پہلے طے ہو چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں اور اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر لو. اور ان کے ساتھ تھوڑے لوگ ہی ایمان لائے تھے. اور آسمان و زمین کے پانی کی فراوانی اور طغیانی کا بیان فرماتے ہوئے ارشاد ربانی ہوا. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. تو ہم نے زور کے بہتے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو چشمے کر کے بہا دیا، تو پانی اس مقدار پر مل گیا جو مقدر تھی. طوفان کتنا زوردار تھا اور طوفانی سیلاب کی موجوں کی کیا کیفیت تھی، اس کی منظر کشی قرآن مجید نے ان لفظوں میں فرمائی. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. اور وہ کشتی انہیں پہاڑ جیسی موجوں کے درمیان لے کر چل رہی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہو گئے اور کشتی طوفانی موجوں کے تھپیڑوں سے ٹکراتی رہی، برابر چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ سلامتی کے ساتھ کوہ جودی پر پہنچ کر ٹھہر گئی. کشتی پر سوار ہوتے وقت حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تھی، ذرا سنیے. بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم. اور نوح نے فرمایا اس میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ ہی کے نام پر ہے، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے تھپیڑوں میں 6 ماہ تک چکر لگاتی رہی، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے پاس سے گزری، کعبہ مکرمہ کا 7 چکر کا طواف بھی کیا. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کشتی جودی پہاڑی پر ٹھہر گئی جو عراق کے ایک شہر جزیرہ میں واقع ہے. روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پہاڑ کی طرف یہ وحی کی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کسی ایک پہاڑ پر ٹھہرے گی، تو تمام پہاڑوں نے تکبر کیا
لیکن جودی پہاڑ نے تواضع اور عاجزی کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ شرف بخشا کہ کشتی جودی پہاڑی پر ٹھہری، اور ایک روایت کے مطابق بہت دنوں تک اس کشتی کی لکڑیاں اور تختے باقی رہے تھے، یہاں تک کہ اگلی امتوں کے بعض لوگوں نے اس کشتی کے تختوں کو جودی پہاڑ پر دیکھا تھا۔ محرم کی 10ویں تاریخ عاشورہ کے دن یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، چنانچہ اس تاریخ کو کشتی کی تمام مخلوق یعنی انسان اور وحوش اور طیور سب نے شکرانے کا روزہ رکھا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے اتر کر سب سے پہلی جو بستی بسائی اس کا نام سمانین رکھا۔ عربی زبان میں سمانین کے معنی 80 ہوتے ہیں، چونکہ کشتی میں 80 آدمی تھے اس لیے اس گاؤں کا نام سمانین رکھ دیا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور فرما دیا گیا ظالموں کے لیے دوری ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ عظیم واقعہ، عجیب و غریب واقعہ جاری ہے۔ جیسے جیسے پڑھتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں، ایک منظر ذہن میں بنتا جا رہا ہے کہ طوفان کیسا تھا، مگر ابھی اس طوفان کے بارے میں اور بھی کچھ باتیں سیکھنی ہے۔ یہ طوفان ختم کیسے ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اگلے قصہ قرآن میں اسی واقعے کو کنٹینیو کریں گے اور اس بات کو کمپلیٹ کریں گے کہ یہ طوفان کیسے ختم ہوا، اتنا عظیم طوفان تھا، وہ تھما کیسے، اور زمین پر پھر کیا معاملات تھے۔ عجیب و غریب واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ اگلے قصہ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا دوسرا جو حصہ ہے وہ سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے